بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں آج کی DGI-SPR کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کچھ خصوصی گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، میں اس کانفرنس کے بعد سے مسلسل ان ٹچ ہوں بھارتی میڈیا کے ساتھ، اور جو کچھ دوست واقفان حال ہوتے ہیں ان سے گپ شپ لگ رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ کوئی روٹین کی پریس کانفرنس نہیں ہوئی، یہ کوئی سیاسی کوئی انتخابی پریس کانفرنس نہیں ہوئی، کوئی الزام بازی کا مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ سمجھیے کہ یہ ایک ڈوزیر ہے جو پاکستان نے پیش کی ہے، ایک دستاویزی شہادت ہے۔ دیکھیے نا، پن پوائنٹ جگہ بتائی گئی ہیں، اکاؤنٹس نمبر بتائے گئے ہیں، ٹیلی فون نمبر بتائے گئے ہیں، رابطہ کار لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں۔ یہ بات ہے کہ انٹیلیجنس میں ظاہر ہے جب لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے اصلی نام سے تو کام نہیں کرتے نا، لیکن یہ جو بھی ان کا نام ہوگا وہ پتہ اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ثبوت ہوتے ہیں وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہی بندے ہیں جو کام کرنے والے ہیں۔ انڈیا سے افغانستان تک اور پاکستان تک یہ جتنا بڑا نیٹ ورک ہے، پاکستان نے بڑی جرأت سے پہلی مرتبہ میں نے اتنا افینسو دیکھا ہے پاکستان کو، یہ تو پاکستان ہمیشہ ڈیفینسو ہی ہوتا تھا۔ یہ جو باتیں آج DGI-SPR نے کی ہیں، آپ یقین کیجئے اس سے زیادہ گھناؤنی، اس سے زیادہ خطرناک، اس سے زیادہ تباہ کن انفارمیشن پاکستان کے پاس بہت پہلے سے موجود ہے۔ میں نے میری جو کتاب ہے نا راہ اور بین الاقوامی دہشت گردی، اس میں ان دنوں میں نے اپنے ذرائع سے افغانستان کے یہ جو چلتے ہیں سیٹلائٹ فونز جو ہوتے ہیں ان کے نمبر بھی دیے تھے، لوگوں کے نام بھی دیے تھے، لیکن وہ اتنی پرانی باتیں ہو چکی تھی کہ، اور پھر کتاب میں ایک رائٹر کی لکھی بات کو کون کنسیڈر کرتا ہے ان باتوں کو، لیکن ایک پاکستانی فوج کے ایک ریپریزنٹ کی طرف سے یہ بات کہی جانی اور وزیر خارجہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے یہ ڈوزیر جو ہے نا، یہ پاکستان کو یہ صرف ایک پریس کانفرنس تک محدود نہیں رہا، یہ ڈاکومنٹیشن مکمل فائل جو ہے یہ دنیا کے ہر قابل ذکر ملک کی وزارت خارجہ کو، وزارت داخلہ کو، متعلقہ جو لوگ ہیں ان تک پہنچے گی۔ اس میں امریکہ، برطانیہ اور دنیا کے بڑے ممالک ہی نہیں، جو 5 مستقل ارکان ہیں UNO کے، سلامتی کونسل کے، ان تک بھی پہنچے گی۔ جو پاکستان کے حوالے سے جہاں بھی ممکن ہوا، آپ یہ سمجھیں کہ اسے پہنچایا جائے گا۔ اور اب انڈیا کی ایک دوڑ لگ گئی ہے، انڈیا کی دوڑ یہ لگ گئی ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ ڈوزیر جو ہے وہ اثر پذیر ہو، اس کا توڑ کیا جائے، اس کو غلط ثابت کیا جائے۔ اب میں آپ کو جو اطلاع دینے جا رہا ہوں یہ آپ کی بہت خصوصی توجہ چاہتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ ہمارے دشمن کے نزدیک ایکسپیکٹڈ تھی۔ ٹائمنگ کا ظاہر ہے، ان کی ٹائمنگ ان کی غلط ہوگی، وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی نہیں، پاکستان ابھی اور کچھ انتظار کرے گا، لیکن جو کل پرسوں والے جو حملے ہیں اور جس طرح ہمارے PDM کے سیاستدان جو زبان استعمال کر رہے ہیں اور جو انفارمیشن ہماری کاؤنٹر انٹیلیجنس نے آج بریک کی ہے، جو آپ کا بھائی آپ کو بتانے جا رہا ہے، اس کے بعد سے ناممکن ہو گیا تھا کہ ہم یہ معاملہ سامنے لا لاتے ہیں، ان کو لانا ہی تھا۔ ناظرین کرام، پاکستان کی انتہائی ریلائبل جو ذرائع ہیں، مصدقہ ذرائع، یہ انفارمیشن ان کی طرف سے بہت مہربانی کے بعد مجھ تک پہنچی ہے، اور میں نے یہ اجازت لینے کے بعد میں آپ تک یہ پہنچا رہا ہوں۔ یہ تو میری مجال نہیں تھی کہ میں اپنی کیپیسٹی میں یہ بات کہہ سکتا۔
پاکستان میں کچھ صحافیوں، لائرز، جج صاحبان اور جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، ان کا ایک مشترکہ گروپ ترتیب دیا گیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ان دنوں میں نئے سے نئے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اکاؤنٹ، میں اسٹیبلشمنٹ اینٹی اس لیے لفظ استعمال کرتا ہوں، میں اینٹی فوج اس لیے نہیں کہتا کہ میرا دل ہی نہیں مانتا کہ جس نے اپنے ملک کا کھایا ہو وہ اپنی فوج کے خلاف ہذیان بکے گا. بہرحال یہ ایکٹیو ہوئیں گے، اب پاکستان کے اندر سے اور ہو چکے ہیں. اب ان کو کہا گیا ہے کہ اب حق نمک ادا کرو اور کھل کر نام لو ان لوگوں کے، ان کو ٹارگٹ کرو. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ایک تجویز یہ دی گئی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے آرمی کو. سبحان اللہ، یہ منہ اور مسور کی دار تجویزیں دی گئی کہ جی فلاں بندہ جو ہے نا، اس کو نکال کر آپ اپنا ایک بنائیں ڈیلیگیشن جس کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے، اور شرط ہماری یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا اس کو آپ رخصت کریں. یہ جو آپ اچانک 2 مہینے سے ایک فکرہ سنیں ہیں کہ جنوری میں عمران خان جا رہا ہے، جنوری میں حکومت ختم ہو رہی ہے، جنوری میں یہ ہو رہا ہے، یہ سارا اسی ایک پلان کا حصہ ہے. مجھے نہیں پتا یہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے. حالانکہ جو بڑے بڑے وہ پیشن گوئیاں کرنے والے تھے ان کی ایک دم ٹون بدل دیا. 3-4 ماہ تک وہ عمران خان کے ستارے بہت مضبوط اور یہ دکھا رہے تھے، تو اب وہ بھی شروع ہو گئے ہیں، ماشاء اللہ وہ بھی شروع ہو گئے ہیں. جا رہا ہے جی عمران خان، جا رہا ہے جی عمران خان کی. آپ نے دیکھ لیں، کھولیں یہ اپنا سوشل میڈیا، جو یوٹیوبر آپ کو 8 یا 7 دن پہلے تک عمران خان کی مضبوطی سے جمع قدم دکھا رہے تھے، جو آپ کو پی ڈی ایم میں ٹوٹ پھوٹ کی خبریں دے رہے تھے، جو آپ کو بتا رہے تھے کہ اسے لڑ پڑے ہیں، جو بتا رہے تھے آپ کو کہ جناب وہ بلاول نے میاں صاحب کا وہ ریجیکٹ کر دیا، جو آپ کو بتا رہے تھے کہ اس نے مریم نے اپنے والد کا جو بیانیہ اس کو یہ کر دیا وہ کر دیا. اب وہ سارے یک زبان ہو کے بات کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جو جنوری میں جا رہا ہے. یہ لائن ہوتی ہے. ہائیبرڈ وار کو سمجھیں. صرف یہ جو ہمارا مین سٹریم میڈیا کے چینل پہ جو ڈسکشنز ہوتی ہیں نا، یہ جو ہمارے زیادہ 10 نام ہوں گے، یہ سارے 10 سے زیادہ نام نہیں ہوں گے، 10 نام ہیں مختلف جماعتوں کے جو آپ کو نظر آئیں گے. اپوزیشن والے گالی گلوچ کرتے، اب اس چینل پہ 8 بجے بیٹھے ہیں، اس پہ 9 بجے بیٹھے ہیں، اگلے پہ 10 بجے بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہیں. ان سب کو ان کے کام یہی ہے، انہوں نے بھونکنا ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنی ہے، کچھ سننا ہے، کچھ سنانا ہے اور اپنی چھٹی. ان کا کام اتنا ہی ہے. جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نیچے میڈیا میں، ان کا کام یہ ہے کہ عجیب و غریب طرح کی کالموں میں یہ فلر چھوڑیں گے، عجیب و غریب طرح کی افواہیں پھیلائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. جو ان کے ماموں شاموں تھے وہاں وہ بلوچستان والے، ان کی تو ریکارڈنگ بھی انہوں نے سنا دی ہے کہ بھائی یہ سن لو یہ کیا بکواس کر رہا ہے اور یہ کیا کام کر رہا ہے. اور جو ان کے مامے تھے یہاں پہ، جن میں حامد میر صاحب بھی شامل ہیں، جو بظاہر تو وہ آزادی پسندوں کی وہ بنے ہوئے ہیں، اسی چکر میں وہ بیچارے بنگلہ دیش بھی تشریف لے گئے تھے. یہ جو میں نے بتایا نا گروپ امرج ہو چکا ہے، بن چکا ہے. اب یہ مشترکہ حملہ ہوگا، یاد رکھیے. میر شکیل الرحمان کی رہائی، سر آپ بس بات کرنے بات میں اس سے آگے میں آپ کو کیا بتاؤں، دم مارنے کی جا نہیں ہے. بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی. اب یہ مرحلہ آ گیا ہے، یہ اسی سازش کا حصہ ہے. اور اس کے بعد کیا، یہ اخبار دیکھ لیں، خبروں کی کٹ کی ٹون دیکھ لیں، کالم نگاروں کے ٹون دیکھ لیں، اور دیگر معاملات دیکھ لیں، ڈان کو دیکھ لیں، نیوز کو دیکھ لیں. میں یہ جو بظاہر گروپ ہے، اور جو باقی جو منافقین ہیں وہ اس چکر میں بیٹھے ہیں
کہ کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو اس طرف اپنا بوجھ ڈال لیں. اور جو ان کے قدیمی جو ان کے ہیں غلام اور میشنے جو وہ اپنے داؤ پہ بیٹھے ہیں یہ کر رہا ہے. یہ اسٹریٹجی دشمن کی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور جو شروع ہو رہی ہے بہت جلدی. اور اس کی بنیاد یہی ہے, یہ نیریٹو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ عمران خان کو نکالو اور مذاکرات ہوں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے اور پی ڈی ایم کے, اور اس کے بعد جناب الیکشن کرواؤ آپ اور یہ کراؤ. اچھا یہ ان دن اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں جب ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ اسرائیل جو بمباری ادھر ہوئی ہے نا ہمارے یہ ادھر اس میں ایل او سی پہ, اس میں کچھ اسرائیلی میزائل بھی ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں جو پھینکے گئے ہیں. یہ جو بہت تیزی سے بڑی تیزی سے آگ لگ رہی ہے نا, یہ کچھ خصوصی اسرائیلی میزائل ہے جو دریافت ہوئے ہیں کہ انڈیا یوز کر رہا ہے. یاد دیکھیے انہی میزائلوں کے ذریعے انہوں نے نا وہ سائبر وار میں, یہ میزائل سائبر وار میں یوز ہوتے ہیں. وہ جو پراسرار وہ جو آگ لگی تھی نا وہاں پہ یہ آپ کے یہ جو پراسرار آگ لگی تھی ایران میں بھی لگی ہے, دبئی کے بھی اس میں 2-3 جگہوں پہ لگی تھی. جب اسرائیل کو دبئی تسلیم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا, اس کے بعد اس کو فوراً تسلیم کر لیا گیا. تو میں بیروت کی بات کر رہا تھا, جو بیروت میں پراسرار آگ لگی تھی. یہ وہ میزائل ہیں جو ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں, پاکستان پہ فائر کیے گئے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے, اس کو سمجھیں جانیں. بڑی آزمائش کی گھڑیاں ہیں یہ. ایک طرح کا نا یہ بلیک سوان والی جو ٹرمنالوجی ہے نا, یہ وہ ہے. بہت بڑا سرپرائز ہماری سر پہ کھڑا ہے جو ہمیں بہت مشکل کی گھڑیاں ہیں, بہت مشکل کی گھڑیاں. جو اگر آپ کوئی روحانی رابطہ رکھتے ہیں تو پوچھ لیں اپنے مرشدوں سے. بہت مشکل کی گھڑیاں ہیں. دعا فرمائیں اور اپنے عمل سے ثابت کریں. ایک طرف تو ہم پر یہ بہت بڑا دوبارہ حملہ ہی ہو گیا ہے اس کا کووڈ-19 کا, اور پہلے سے بہت زیادہ سختی سے ہو رہا ہے. اور اب چونکہ ہم ویسے ہی بہت لینینٹ ہو گئے ہیں اس معاملے میں, ہم نے کہا یار کچھ تو بھی نہیں بگڑا, پہلے اتنی کھاپ پڑی ہوئی تھی, شیر آیا. اب واقعی شیر آ ہی گیا ہے. ایک طرف سے یہ کووڈ-19 کا حملہ ہو رہا ہے, دوسری طرف سے جو آستین کے سانپ ہیں ان کو اکٹھے کر کے حملہ کروایا جا رہا ہے, اور دشمن ہمارے سر پہ بڑی اگریشن کے ساتھ بیٹھا ہی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستانیوں. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.